حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ آپ کے ساتھ تھے کچھ لوگ نوجوان، اس وجہ سے گھر سے نکلے کہ کہیں چلتے ہیں، وہاں پر جا کر علم سیکھیں گے اور پھر کچھ نہ کچھ علم سیکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ نوجوان ساتھ ہیں، چل پڑے۔ اب جب جو ہے وہ ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، جو ساتھ والے نوجوان کہتے ہیں فلاں ایک جو ہے کیمیا رہتا ہے، وہ چیزیں جو ہے وہ ملا کر کوئی نہ کوئی چیز بنا لیتا ہے، لہذا اس کے پاس چلتے ہیں، 40 دن کا جو ہے وہ وقت اس کے پاس گزارتے ہیں، وہ ہمیں بتائے گا، ہم اس سے فن سیکھیں گے، علوم سیکھ کر ہم اس سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بنائیں گے، ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ جتنے نوجوان تھے نا آپ کے ساتھ، وہ وہیں رک گئے، کہا یہ کیمیا جو ہے، یہ ہنر مند جو ہے، اس کے صحبت میں رہتے ہیں 40 دن اور اس سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان نوجوانوں نے کہا، اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم ادھر رک جاؤ، اس کے پاس رک جاؤ، تو میں ادھر نہیں رکتا، میرا دل نہیں کرتا اس کے پاس رکنے کا، تو لہذا میرا دل کرتا ہے کہ ساتھ ایک فقیر کی نگری ہے، ایک اللہ کے ولی کی نگری ہے۔ وہ ولی کون سا ہے؟ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ نگری ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس نگری میں چلا جاؤں اور بابا جی کی جا کے خدمت کروں۔ جب تمہارا ادھر کام ہو جائے، جب تم سکھلائی مکمل کر لو، ڈپلومہ اپنا مکمل کر لو، ہنر تمہارے پاس آ جائے، تم میرے پاس آ جانا اور پھر ہم وہاں سے واپس گھر کی طرف چلے آئیں گے۔ دنیا کیا چیز ہے؟ موضوع یہی، دنیا کیا ہے؟ دنیا کی محبت میں جو آ گیا، جو گھر کو ہو گیا، وہ دنیا میں رہ گیا، پھر اس کو جو ہے وہ کوئی مفاد حاصل نہ ہوا، پھر کل کو ایندھن کس کا بنے گا؟ اگر دنیا میں رہ کر اس نے ان سے محبت کی، پھر انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں بھی اسے رنگ دیا اور قبر و حشر میں بھی جو ہے وہ اس کو رنگ لگ جاتے ہیں۔ اب وہ سارے نوجوان جو ہے وہ اس کے پاس رہے، کیمیا کے پاس رہے، اس سے جو ہے وہ ہنر سیکھتے رہے، وقت گزرتا رہا، 40 دن کا حصہ مکمل ہوتا ہے اور وہ انہیں فن عطا کر دیتا ہے کہ یہ کیمیکل، یہ اجزاء آپس میں ملانے ہیں اور یہ بن جائے گا ایک سونے کا مرکب تیار ہو جائے گا، اور جب سونا پگھل جائے گا، اس کا جو ہے وہ تم کپ بنا لو، اس کا پیالہ بنا لو، اس کا گلاس بنا لو، اس کی کوئی چیز جو ہے وہ بنا لو، تم بنا سکتے ہو۔ انہوں نے کہا چلو پریکٹیکل کر لیں۔ وہ جو جتنے لڑکے تھے، نوجوان تھے، انہوں نے کیمیکل ملایا آپس میں اور ملا کر جو ہے سونے کا مرکب تیار کیا، سونا چمکنے اور دھمکنے لگا، اس کا مرکب تیار ہو گیا۔ ایک نے پیالہ بنا لیا، ایک نے گلاس بنا لیا، ایک نے کوئی شیپ کا بنا لیا، ایک نے کوئی شیپ کا بنا لیا۔ وہ سونے کا کٹورا، سونے کا وہ برتن لے کر آ رہے ہیں، ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ اب ہم گھر میں بھی بیٹھ کر ان کیمیکلوں کو، ان ذرات کو، ان مرکبات کو ملا کر سونا تیار کر سکتے ہیں۔ ہماری دنیا جو ہے وہ بن گئی ہے، ہماری دنیا جو ہے وہ سنور گئی ہے۔ دنیا میں ہم اب کسی سے مات نہیں کھاتے، دنیا میں اب ہمارا نام ہوگا کہ یہ وہ نوجوان ہے جو سونا گھر تیار کرتے تھے، جو سونا گھر تیار کرتے تھے، خود بنانے والے سونا۔ کہا چلو اب چلتے ہیں اس کے پاس جو ایک فقیر کی نگری میں بیٹھا ہے، جو کبھی جو ہے بابا جی کو وضو کروا رہا ہے، بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو، کبھی جو ہے ان کا مصلی جھاڑ رہا ہے، کبھی جو ہے وہ ان کے نالان مبارک صاف کر رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے، کبھی ان کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، کبھی ان کے لیے بستر بچھا رہا ہے، کبھی ان کے لیے ان کا آستانہ صاف کر رہا ہے، کبھی سڑکوں کو صاف کر رہا ہے، گلیوں کو صاف کر رہا ہے، کبھی لیٹرینوں کو صاف کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے، ساتھ تھے، اکٹھے تھے۔ اب انہوں نے کہا چلو چلے ہیں، دیکھتے ہیں۔ اب جب وہ آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جن کا نام نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ جو ہے وہ اپنے بابا جی کی خدمت میں موجود ہیں۔ اب ان کے پاس، ان کے ہاتھوں میں ان کی وہ محنت جو 40 دن انہوں نے اس کیمیا کے پاس لگائی ہے وہ موجود ہے، چمک رہا ہے سونا۔ کہا یہ کیسا بندہ ہے
اگر یہ بھی ہمارے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا تو اس کو بھی ہنر آ جاتا، دنیا میں رہنے کا سلیقہ آ جاتا، اور یہ سونا بنانا اسے آ جاتا، اسے یہ ہنر آ جاتا۔ یہ دیکھ بابے کی نگری میں بیٹھا ہے اور کیا حال اس نے بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے طنز کیا، یہ کہا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی نگاہ سے دیکھا، کیا دینا سبحان اللہ، اللہ کے ولی کے نام کو بھی جانتے ہو، اس ہستی کو بھی جانتے ہو، تو پھر اس کا نام آئے تو سبحان اللہ زبانوں پر خود بخود آ جانا چاہیے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے نگاہ سے دیکھا، وہ نوجوان جو دنیا میں بھٹکے ہوئے ہیں، دنیا کے بن کے رہ گئے ہیں اس سونے کے لیے، انہوں نے 40 دن وہاں اس کے پیروں میں گزار دیے ہیں، اس کے مرکبات اکٹھا کرتے کرتے لگا دیے ہیں، دنیا کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے 40 دن لگائے ہیں۔ یہ جو نوجوان بیٹھا ہے، نظام الدین اولیاء جو بیٹھا ہے، اللہ اکبر، آج بھی ان کا نام نظام الدین اولیاء ہر زبانوں پر موجود ہے۔ وہ جو تھے وہ بس نوجوان ہی تھے، نہ نام کا پتہ کیا نام تھا نہ، پر نوجوان ہی تھے۔ سنگت کس کی رہے، صحبت کس کی رہے، اللہ اکبر۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، ان کی باتوں کو سنا، آپ نے فرمایا اپنے مرید سے کہ جانا، میں نے استنجا کرنا ہے، اس کے لیے ایک ڈھیلا اٹھا کر لا۔ کہہ دیں سبحان اللہ۔ بات کیا ہو رہی ہے کہ سونے کے وہ اپنے اپنے برتن لے کے آئے ہیں جنہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیے ہیں۔ بابا فرید نے کیا فرمایا ان کی اس باتوں کو سن کر کہ یہ بندہ اللہ کے بزرگ کے پاس بیٹھا ہے، ولی کے پاس بیٹھا ہے، صوفی کے پاس بیٹھا ہے، اور یہ اگر ہمارے ساتھ ہوتا، اس کے پاس یہ دولت ہوتی، گھر میں جاتا شہرت ہوتی، علاقے میں جاتا اس کا کاروبار چمکتا، لوگ آتے اس کے پیروں تک جو ہے وہ چومتے کہ یار اتنا بڑا جو ہے یہ سنہرا بن گیا ہے، اس کے پاس ہنر آ گیا ہے سونا بنانے کا۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے باتیں کی، آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اپنے مرید سے جا، میں نے استنجا کرنا ہے، اس کے لیے ایک ڈھیلا اٹھا کر لا، ایک وٹا لے کے آ، ایک روڑا لے کے آ مٹی کا۔ وہ وہاں سے چلا، خدمت گزار تھا نا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے پیر نے کیا بات کر دی ہے، وہ بھی ان کے سامنے، میرے ساتھیوں کے سامنے، دوستوں یاروں بیلیوں کے سامنے، یہ گھر جا کے کیا کہیں گے نا۔ اٹھا، حکم آ گیا، بھاگا گیا، وہ بھی ساتھ، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہتے ہیں یار عجیب بندہ ہے یار تو، عجیب بندہ ہے یار تو، یہ صوفی صاحب کے لیے، پیر صاحب کے لیے وہ ڈھیلا لینے کے لیے دوڑ رہا ہے، یا تو ہمارے ساتھ ہوتا یہ تجھے کرنا نہ پڑتا۔ کن کاموں میں پڑ گیا ہے، کن چکروں میں پڑ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ ساتھ ہیں اور باتیں بھی کر رہے ہیں، وہ باتیں سن رہا ہے، اللہ کے ولی کی طرف دھیان بھی ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہیں کہ یار اللہ کے ولی کی بات بھی ماننی ہے، جو اس نے بات کی ہے اس بات پر عمل بھی کرنا ہے۔ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں، دل ٹوٹ رہا ہے، غم زدہ ہو رہا ہے، پر اللہ کے ولی کی بات جو ہے وہ پوری کرنی ہے۔ اب وہ بھی ساتھ ہیں، کوئی سا ڈھیلا اٹھاتا ہے، کوئی بھی ڈھیلا اٹھاتا ہے، جیسے ہی اس کو ہاتھ لگاتا ہے وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ جو نہ مرکبات کو جانتا تھا، نہ کیمیا کی صحبت میں رہا، نہ اس نے وہ کیمیکل اکٹھے کیے، نہ اس نے ذرات اکٹھے کیے، نہ 40 دن وہاں وہ تڑپا، نہ صرف اس اللہ کے ولی کی صحبت میں رہا، اور جو جس جگہ سے مٹی اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، ڈھیلا اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، کس کے لیے؟ استنجے کے لیے، وہ سونے کا بن جاتا ہے۔ پھینک دیا، دوسرا اٹھایا، سونے کا بن گیا، پھینک دیا، تیسرا اٹھایا، سونا، پھینک دیا، چوتھا اٹھایا، سونا، پھینک دیا۔ وہ دیکھ رہے ہیں، اب آنکھیں بہر آ گئی کہ یار ہم نے اتنا وقت لگایا، ایک پیالہ بنایا، ہم خوش تھے، ہم کامیاب ہو گئے، یہ اللہ کے ولی کی صحبت میں رہ کر یہ تو ہمارے سے زیادہ کامیاب ہو گیا ہے، جس مٹی کے ڈھیلے کو ہاتھ لگاتا ہے سونے کا بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بابا جی کے پاس آگے دوڑتے ہوئے عرض کی حضور عجیب بات ہے، آپ نے حکم فرمایا ہے اور میں جس ڈھیلے کو اٹھاتا ہوں وہی سونے کا بن جاتا ہے، اب کیا کروں؟ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا ہمارے
صحبت میں رہا ہے، ہم نے تجھے رنگ ہی اتنا دیا ہے کہ جس مٹی کے ڈھیلے کو تو اٹھائے گا اللہ اس کو جو ہے وہ سونا بنا دے گا۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے، حضور اب کیا؟ تو فرمایا کہ ان کو سمجھا لے، ان کو سمجھا دے، پر یہ یاد رکھ لے کہ جتنا مرضی سونے کی مٹی کو سونا بنا لے، ڈیلوں کو سونا بنا لے، جس کو اٹھائے گا سونا بن جائے گا، پر اس سے تو پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ سونے کے جو ہے وہ بٹے سے یا سونے کے ڈیلے سے استنجا نہیں کر سکتا، اسے پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو پاکی حاصل کرنے کے لیے اس کو چھوڑنا پڑے گا۔ پاکی حاصل کرنی ہے تو دنیا کو چھوڑنا ہوگا تجھے۔ آجا پھر اللہ والوں کی لائن میں، آجا پھر اس لائن میں، تو دنیا کو ترک کر دے، پھر دیکھ اللہ رب العزت تجھے رنگ کتنا لگاتا ہے۔ تو اب باب ذی وقار پتہ یہ چلا کہ دنیا، آپ نے فرمایا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہ سمجھائی کہ دنیا کی حیثیت استنجے کا جو ایک جو ہے وہ ڈھیلا ہے اس کے برابر بھی نہیں ہے، اس کی اوقات بھی نہیں ہے۔ تو تم دنیا کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے بیٹھے ہو، اپنے تو اپنے اس خدا کو بھی چھوڑ کے بیٹھے ہو جس خدا نے تمہیں جینے کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے، جس خدا نے تمہیں اولاد عطا فرمائی ہے، جس خدا نے تمہیں آنکھیں عطا فرمائی ہے، جس خدا نے تمہیں بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی ہے، جس خدا نے تمہیں چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے ہیں، اس خدا کو چھوڑ کر بیٹھے ہو۔ آ جاؤ در مصطفیٰ پر، آ جاؤ در خدا پر اور اپنے آپ کو جھکا لو، پھر اللہ رب العزت تمہیں دنیا اور آخرت میں سنوار دے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کریم اللہ ہم سب کو دنیا کی محبت میں رہتے ہوئے اس خدا اور محبوب کی محبت میں مرنے والا اور جینے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔